السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ٹائم ہم ضلع جہلم ویلی کے ایک خوبصورت گاؤں نین سکھ میں موجود ہیں اور یہاں کے ایک سیاسی اور سماجی رہنما ظفر اللہ بیگ صاحب، ان سے آج ہم ڈسکشن کریں گے ایک اہم مسئلے کے اوپر۔ اس سے پہلے بھی ظفر اللہ بیگ صاحب جو سیاسی اور سماجی رہنما ہیں، وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ آج ہم ان سے ایک اہم مسئلے پہ ڈسکس کریں گے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک واٹر سپلائی اسکیم ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ وہ واٹر سپلائی اسکیم کا کتنا کام ہوا اور کتنا رہتا ہے۔ ظفر اللہ بیگ صاحب، سب تو پہلے تو آپ کو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج میں یہ عرصہ 2 سال سے واٹر سپلائی نین سکھ، نینا اور فلاٹی کی شروع ہوئی تھی، جس میں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ایک حکومت ٹائم پورا کر کے چلی گئی ہے، دوسری حکومت آئی ہے۔ پہلی حکومت کو پتہ تھا ہم جانے والے ہیں، انہوں نے ٹال مٹول کر کے ان کو کام دیا ہے جن کو مطلب کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ مظفر آباد کے لوگ ہیں، یہاں کے لوگوں کو ٹھیکہ دینا چاہیے تھا، جن کا گھر میں پانی آنا تھا۔ ان کو کیا ضرورت ہے پانی آئے یا نہ آئے، وہ مظفر آباد کے رہنے والے ہیں۔ بیگ صاحب اللہ اکبر۔ بیگ صاحب ایک سوال، یہ جو کام ہوا ہے ظفر اللہ بیگ صاحب، یہ تقریباً ہمارا زندہ آباد بیگ صاحب، سوال ہماری واٹر سپلائی کا جو کام ہے، ہمارے ٹینک جو ہیں وہ مکمل ہیں، لیکن پانی کے بغیر بالکل خشک پڑے ہیں۔ گورنمنٹ نے کیوں خرچہ کیا، پانی کیوں نہیں ہے؟ اور اس وقت ہمارا تقریباً 3 حصے کام ہو چکا ہے، 2 حصے کام بقایا ہے۔ ہم موجودہ حکومت، کوئی بھی حکومت سے عرض کرتے ہیں کہ اس کام کو مکمل کر کے آخری شکل دی جائے، تاکہ ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں۔ پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ حکومت کی نااہلی ہے، ہماری نہیں نااہلی۔ ہم پرامن آدمی ہیں، پرامن سوچ ہے، لیکن آج کل ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اچھی سوچ والے آدمی کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے۔ جو جلد سے جلد نکالے گا، گورنمنٹ کو، حکومت کو گالیاں دے گا، وہ قابل احترام ہوتا ہے، لیکن شرافت کا وقت نہیں ہے۔ یہ پرامن گاؤں ہے، ان میں کوئی انتشار نہیں ہے، حکومت بھی اپنی ہے، کوئی غیر مسلم مودی کی حکومت نہیں ہے، اپنی مسلمانوں کی حکومت ہے۔ بھائی بیگ صاحب، یہ جو متعلقہ محکمہ ہے جس نے یہ کام مکمل کرنا تھا، ان کے پاس آپ گئے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا ہے آپ کو؟ وہ آج کل کرتے ہیں کہ آج شروع ہوگا، کل شروع ہوگا۔ ابھی انہوں نے سوموار کا بتایا تھا، تو وہ مطلب ہے ابھی بارشیں شروع ہو گئی ہیں، بارشوں میں کوئی اندر کا کام نہیں ہے، یہ مانتے ہیں۔ ابھی ان کے پاس جو 1 کروڑ 22 لاکھ روپے کی رقم تھی، انہوں نے یعنی ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رہا، وہ یہ کہتے ہیں محکمے والے، میرے سننے میں تو یہ آیا ہے۔ وہ تو گورنمنٹ ان سے حساب لے گی۔ میں نے اپلیکیشن دی ہے، تو ڈی سی صاحب نے بھی آگے فارورڈ کی ہے، اے ڈی صاحب سے بھی بات کی ہے کہ وہ اس کا وہ حساب دیں، مجھے حساب دیں 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ کہاں گیا ہے، وہ پہلا حساب دیں، آگے کے لیے ہم اس کا کوئی بندوبست کریں، کوئی حکومت کے پاس جائیں۔ حکومت ہماری گئی گزری نہیں ہے، ہمارے لیڈر بھی گھر کے ہیں، لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ وہ رقم کہاں گئی ہے، اس کا حساب ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جی بیگ صاحب، ہم اپنے میڈیا کے تھرو آپ کی آواز کو بلند کریں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ کے گاؤں کو پانی کی بہت ضرورت ہے، آپ کے گاؤں کی بنیادی ضرورت ہے جو پانی ہے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی پانی کی سورس نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے میڈیا کے ذریعے آپ کی آواز کو ہر فورم تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ آپ کی یہ واٹر سپلائی اسکیم مکمل ہو۔ نہیں بس ہو گیا۔ میڈیا کے لیے کوئی پیغام؟ میڈیا کے لیے، میڈیا کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اگر یہ میڈیا نہ ہو تو کسی کو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک میڈیا ہے، ایک آرمی ہے، یہ ایک ولی اللہ ہے جو کہ موجودہ وقت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ولی اللہ کے درباروں پہ جائیں، 24 اوپن دا ڈور ہیں، 24 گھنٹے ان کے دروازے کھلے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ باقی تمام محکمے آرام کھاتے ہیں، وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ مرے باپ کو کھلاتے ہیں، وہ باپ کا مر جائے گا، اس کی ہڈیوں کو بھی آگ لگے گی۔ اور ایسے مطلب یہ حکومت کو اس چیز کا بندوبست انتظام کرنا چاہیے۔ جو کریپ آدمی ہیں، جو اچھا آدمی ہے، اس کو پیچھے کرتے ہیں، جو چور ہے سب اس کے ساتھ ہیں، جو سچا آدمی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ملک، وہ گاؤں، وہ ضلع کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں قوم پرستی ہو۔ انشاءاللہ بیگ صاحب، ہم اپنے میڈیا کے تھرو آپ کی آواز بلند کریں گے اور آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ بہت شکریہ۔